اسرائیل کے وزیر اعظم نے دوسری جنگ کا اعلان کر دیا ہے جو ایران کے ساتھ ہونے لگی ہے کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحے، کسی بھی دن۔ وہی کھیل جو پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھیلا تھا، ماموں بنانے والا، اسرائیل نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو چاچو بنا دیا۔ ایران ایسا کرے گا، ایران نے ایسا نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کے برعکس دھمکیاں لگا کے، تڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے۔ یا صاحب آپ اگر انٹر ہوئے یو ایس میں اور نیو یارک میں اس کی اینٹی میں، تو وہاں آپ کو وہ گرفتار کر لے گا، میں اس کو چھڑا لوں گا اگر یہ گرفتار ہو گیا۔ دیٹ مینس کہ انٹرنیشنل لا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ریپبلکنز کسی بھی طور سے نہیں چاہتے کہ یہ میئر بنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح رہا کہ کمیونسٹ ڈکلیئر کیا زہران ممدانی کو، جو کہ بظاہر وہ ہے نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نوبل پرائز کو لینے کی پوری تیاری میں ہیں، خوش ہیں۔ پیس اور امن کی بات کوئی نیلسن منڈیلا جیسا، مہاتما گاندھی جیسا شخص کر رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ پیس اور امن کی بات وہ شخص کر رہا ہے جس کے اوپر چارجز ہیں۔ اسرائیل کا دوبارہ سے امریکہ کی پرمیشن کے بغیر، اس کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ایران پہ حملہ کرنے کا جو پلان ہے وہ حتمی ہو چکا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ جو ایک شخص باقی رہ گیا ہے اس کو وائپ آؤٹ کرے اور کسی نہ کسی مشن میں کامیاب ہو جائے۔ جو کچھ ہفتوں کا بریک لینے کے بعد ایک دوسری جنگ کا آغاز ہو جائے گا، مگر یہ جنگ بہت ہی سرجیکل ہوگی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہے، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے دوسری جنگ کا اعلان کر دیا ہے جو ایران کے ساتھ ہونے لگی ہے کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحے، کسی بھی دن، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے ایک تفصیلی میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ میں کی ہے۔ آگاہ کیا امریکہ کو کہ اسرائیل کے لیے ایران ویسے ہی خطرناک ہے جیسے تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حوالے سے کیا مرضی ہے، کیا معاملات طے پائے ہیں، اور پھر اس پوری کشمکش میں امریکہ میں موجود نیو یارک کے شہر میں ایک اپ کمنگ کانٹیسٹنٹ ہیں، مگر چانسز یہ ہیں کہ میئر آف نیو یارک ہوں گے، زہران ممدانی کے حوالے سے ایک خبر چلی ہے دوران گفتگو، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اور لیٹسٹ اسی وقت جب اسرائیل جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، ایک بار پھر سے چڑھائی کی دھمکی دے رہا ہے، اور اسرائیلی ایجنٹس، نیوز رپورٹرز یہ بات کئی مرتبہ کوٹ کر چکے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی منظر عام سے غائب ہیں، نہیں معلوم کہ وہ کہاں پوشیدہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چھپے بیٹھے ہیں، مگر ابھی 9 اور 10 محرم کی مجالس میں، محرم الحرام میں، آیت اللہ سید علی خامنائی منظر عام پہ اس طرح سے نظر آئے کہ نہ کوئی اسپیشل اناؤنسمنٹ کی گئی، نہ کوئی بہت ہیوی پروٹوکول دکھایا گیا، بلکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ان کو یاد کرنے کے لیے جو تمام احباب بیٹھے تھے، ان میں ایک سامعی کی حیثیت سے مجلس میں تشریف لے آئے۔ اور جب جس طرح سے وہ مجلس میں تشریف لائے، سارا پنڈال ان کو دیکھ کر ظاہر اس جذبات کا اظہار کرنے میں مشغول ہو گیا جو عقیدت ان کے لیے وہ رکھتے ہیں، جو احترام کا دامن انہوں نے تھام رکھا ہے۔ سب کے سب خوش تھے، اور ایک بہت ولولہ انگیز قسم کا منظر تھا۔ خطیب کو انہوں نے کہا کہ پروگرام مجلس کنٹینیو رکھیں، ذکر امام حسین جاری رکھیں، اور وہ اس میں بطور سامع ناظر شامل ہو گئے، اور ظاہر اس میں اپنے بھی ارشادات ان کے شامل ہوں گے۔ مگر یہ دلچسپ مومنٹ تھا دنیا کے لیے، تمام میڈیا اینکرز کے لیے اور خبر رساں ایجنسیز کے لیے، کہ جس شخص کے بارے میں ابھی کچھ دن پہلے یہ چمہ گوئیاں چل رہی تھی کہ وہ غائب ہے، وہ گھبرایا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے سارے صفحے اول کے لوگ نشانے پہ لا کے مار دیے گئے، وہ اگلا نشانہ ہے، سب سے وانٹڈ شخصیت ہے، اس کا اس طرح سے ایک عام مجلس میں آ جانا، لوگوں کے درمیان گھل مل جانا، واقعی ایک شجاعت اور ایک بہادری کی مثال تو ہے، مگر دوسری جانب وہ دنیا کے ان ممالک کو ضرور محو حیرت کر رہا ہے جو اس حوالے سے تاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات نیتن یاہو کے ساتھ ہوئی، جو کہ ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کرتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وزٹ کر رہے تھے، اور یہ وزٹ کافی پہلے سے پلان تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی لیٹسٹ تمام آپ اسپیچز سنتے رہے، اور ایک بہت کنٹروورشل قسم کا ان کا سٹینس رہتا ہے، مگر اس کے باوجود وہی کھیل جو پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھیلا تھا، ماموں بنانے والا،
اسرائیل نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو چاچو بنا لیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم ماموں اور چاچو میں کیا فرق ہے، مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی جب کوئی نکما نااہل ہوتا ہے تو اس کی نااہلی کو چھپانے کے لیے ماموں کا ٹیگ لگا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ کسٹڈی کی جاتی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے ماموں بنا کے. تو ماموں از ویری کامن اینڈ ویری ریسپیکٹیبل سینٹینس، بٹ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کر کے اسرائیل نے امریکہ کے صدر کو ماموں بنایا ہے کہ ہم آپ کو بڑا پیسفل ایکٹیوسٹ سمجھتے ہیں، اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن کر دی ہے. نیتن یاہو نے ڈیلیگیشن کے سامنے وہ ریکمنڈیشن ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھی اور بتایا کہ ہم نے اسرائیلی کابینہ نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے نوبل پرائز کے لیے. اس کا علم ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں تھا، بظاہر انہوں نے ایسے شو کیا جیسے ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ کام ہونے والا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سب سے بڑی وش لسٹ ہے، ڈیزائر لسٹ ہے، فینٹیسی ہے میں کہتا ہوں. اور اس کو اسرائیل نے بعد میں سمجھا ہے، پاکستان نے پہلے سمجھ لیا. اور 2-3 ہفتے پہلے حالیہ پاک بھارت جنگ میں اس کے نتیجے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کر کے مطمئن کر دیا، خوش کر دیا، جس پہ وہ بہت خوش ہیں. اور یہاں بھی وہ یہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران ایسا کرے گا. ایران نے ایسا نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کے برعکس دھمکیاں لگا کے، تڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، نیتن یاہو نے ریکمینڈ کر دیا ہے، اور جس سے ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش اور مطمئن ہوئے. اب جو مزے کی بات ہے وہ ذرا سنیے گا. دوران گفتگو دونوں ڈیلیگیشن بیٹھے ہوئے ہیں، یو ایس اینڈ اسرائیل ڈیلیگیٹ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. صحافی نے سوال پوچھ لیا. ایک تو میں آزادانہ اور جرأت مندانہ صحافت کے اوپر بڑا امپریس ہوں. یو ایس میں یا ویسٹ میں جس طرح سے بھی ایٹ لیسٹ اپنے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا اتھارٹیز ہیں ان سے وہ بولڈلی سوال پوچھ لیتے ہیں، ڈکٹیٹڈ سوال نہیں ہوتا. اب سوال یہ تھا کہ نیو یارک کا جو نیا میئر آ رہا ہے زہران ممدانی، یہ نام آپ یاد رکھیے گا، میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں اس شخصیت کے حوالے سے. یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیا سلسلہ ہے، اور ان کا کیا امپیکٹ ہے. زہران ممدانی کے حوالے سے سوال پوچھا کہ نیو یارک میں جو میئر آ رہا ہے اس کا تو کہنا یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب آپ اگر انٹر ہوئے یو ایس میں اور نیو یارک میں اس کی اینٹی میں، تو وہاں آپ کو وہ گرفتار کر لے گا اور فوراً سے آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. سو آر یو ورڈ اباؤٹ اٹ؟ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے اس بات کی کہ وہ آپ کو گرفتار کر لے گا؟ آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے وہاں کا ایک میئر ہے جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے موقف دے چکا ہے. تو نیتن یاہو نے بڑا کوللی اور کاملی آنسر دیا. اس نے کہا مجھے یہ پریشانی تو نہیں ہے. بٹ مین وائل ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرپ کر کے یہ کہا کہ میں اس کو چھڑا لوں گا اگر یہ گرفتار ہو گیا. دیٹ مینس کہ انٹرنیشنل لا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اتھارٹیز کے سامنے. اس سے بہت واضح ایک ثبوت ملتا ہے کہ جس کو انٹرنیشنل کورٹ نے کرمنل قرار دیا ہو اس کو ایک لا کے حساب سے جیل اور کسٹڈی کو فیس کرنا پڑے گا، اور اس انٹرنیشنل لا ہی کے پیش نظر اس کو گرفتار کیا جائے گا. یہ تو اقوام متحدہ کا قانون ہے. مگر ایک شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اسے چھڑوا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس شو آف پاور، میرے پاس کتنا اختیار ہے، میں کتنا ڈیموکریٹک کنٹری میں نان ڈیموکریٹک اتھارٹی رکھتا ہوں. تو کنٹینیو کروں گا میں. نیتن یاہو نے کہا کہ مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے، وہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، مگر سوال یہ کہ کیا وہ میئر بن گیا ہے. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے زہران ممدانی کی کہ اب اسرائیلی لابی، صہیونی لابی میں کہوں گا، وہ پوری کوشش کرے گی کہ زہران ممدانی میئرشپ کے الیکشن کو کانٹیسٹ نہ کر سکے، ون نہ کرے. بہت سے لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ زہران ممدانی آلریڈی الیکشن جیت چکا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس نے ڈیموکریٹک کانٹیسٹ یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اینڈریو کومن کو شکست دے کر اپنی سیٹ پکی کی ہے کہ وہ نومبر 25 کے الیکشن میں کانٹیسٹ کر سکتا ہے ایز اے ڈیموکریٹک ریپرزنٹیٹو. اور 56% ووٹیج اس کے حق میں رہا ہے، جبکہ پریویسلی 44% ان کے ساتھی حریف نے حاصل کی اینڈریو نے. اور یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے. اس وقت ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویسٹرن سویلائزیشن میں جو ایکسیپٹنس ہے زہران ممدانی کو لے کر وہ مارولس ہے. اور یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے سمجھنا جو ویسٹ میں نہیں رہتے کہ آپ کس طرح سے اپنے ایجنڈے کو، اپنی نیوٹرلٹی کو پریزنٹ کرتے ہیں اور لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہر طرف گانے، گیت، میمز اور اس کی سپورٹ میں زہران کی
بہت ساری ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. یہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ افریقن انڈین ہے, ایکچولی انڈین گجرات سے ان کا تعلق ہے, مگر پیرنٹس جو ہیں وہ ملٹی کلچرل ہیں, یعنی اس حوالے سے ان کو دونوں طرف سے ایک ایج حاصل ہے. بٹ ہی کین اسپیک اردو, انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو اور ہندی وہ بول لیتے ہیں. ہندی اردو بہت آپس میں مشابہت رکھتی ہیں. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ زہران کی اپنا ایک انرجیٹک جو کیمپین رہی ہے اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے نیو یارکینز یا نیو یارک کے رہنے والوں کو اپنے مینیفیسٹو کو لے کے. اس ہی دوران کئی مرتبہ ان سے سوال پوچھا گیا نیتن یاہو کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا بھائی جس طرح سے دنیا کا اقوام متحدہ کا قانون ہے میں اسی قانون پہ عمل کرتے ہوئے اس کو گرفتار کروں گا تو قاتل ہے. اور یہاں سے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش شروع کی جا چکی ہے. ریپبلکنز کسی بھی طور سے نہیں چاہتے کہ یہ میئر بنے. ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح رہا کہ کمیونسٹ ڈکلیئر کیا زہران ممدانی کو, جو کہ بظاہر وہ ہے نہیں, ہی از اے ڈیموکریٹ, مگر کمیونسٹ ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یو ایس کسی بھی طرح سے کمیونسٹ ایکٹیوسٹ کو ایٹ لیسٹ یو ایس چیریٹی میں تو برداشت نہیں کر سکتا, دنیا میں بھی کہیں نہیں برداشت کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں گی, پیدا کی جائیں گی. اور یاد رکھیے گا جب بھی کسی شخص کے لیے, سچے کھرے کے لیے, یا کم سے کم پاورفل شخص کے لیے, یا جس کے پاس اسٹیمنا اور اسٹرینتھ ہوتی ہے, مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں تو وہ اس کے لیے آسانیاں بن کے نظر آتی ہیں, یعنی وہ اس کو لیڈر بناتی ہیں. اگر یہ واقعی اسرائیل یعنی جو صہیونی لابی ہے وہ زہران ممدانی کو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیتی یا الیکشن میں ہروا دیتی ہے پوری جان لگا کے, کوئی کنٹروورسی آ جائے گی, کیونکہ گیپ بہت زیادہ ہے, جولائی چل رہا ہے, نومبر تک 3-4 مہینوں میں کوئی بڑی کنٹروورسی دے کے اس کو ایک بیک لیش دیں گے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس شخص کے لیے مشکلات میں جو اضافہ ہوگا, اگر اس نے اسٹرینتھفلی کم بیک کیا تو یہ آگے جا کے امریکہ کی پریزیڈنسی کے لیے بھی الیکٹ ہونے کے چانسز رکھتا ہے, کنٹیسٹ کر سکتا ہے. سو زہران ممدانی کے بارے میں اب یہ بات بھی شروع ہو گئی کہ شیعہ ہے یا سنی. ہمارے اب دس از ویری پیتھیٹک. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صف اول میں کھڑا ہو کہ کوئی شخص اپنا مینیفیسٹو کیا دے رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بات وہ کس حد تک کر رہا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک اردو میں جملہ کہاوت مشہور ہے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ بات کا مطلب کوئی نہیں سمجھتا, مطلب کی بات سارے سمجھتے ہیں. سو اب ایک کانفلکٹ ہمیشہ سے, یہ جو صہیونی لابی کانفلکٹ اسٹائل ہے وہ پیدا ہوگا کہ اس کا مسلم بیک گراؤنڈ نکالا جائے. بہت سے لوگ اس کی وائف کی پکچرز نکال کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو سیرین ہے, شامی ہے, اور شی از ویری بولڈ, کپڑے بھی اس نے بہت بولڈ پہنے ہوئے جو مسلم کلچرز میں سوٹ نہیں کرتے. تو اب اس طرح کے کریکٹر اسیسینیشن کے کام فارمولے سٹارٹ کیے جائیں گے, اور یہی سب کچھ آپ کو نظر آئے گا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نوبل پرائز کو لینے کی پوری تیاری میں ہیں, خوش ہیں, مطمئن ہیں. اور سب سے مزیدار بات تو یہ ہے کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود بھی ایک بہت بڑا وار کرمنل ہے, انٹرنیشنل کورٹ کے حوالے سے, ویسٹ میڈیا کے حوالے سے بہت بڑا وار کرائم وہ کرتا رہا ہے غزہ میں. اڈولف ہٹلر ان غزہ فار پیلسٹائن. سو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. سو ایک طرح سے اٹس ویری شاکنگ تھنگ کہ پیس اور امن کی بات کوئی نیلسن منڈیلا جیسا, مہاتما گاندھی جیسا شخص کر رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے. پیس اور امن کی بات وہ شخص کر رہا ہے جس کے اوپر چارجز ہیں, بہت سیریس چارجز ہیں. لیکن خیر چارجز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. چارجز سے میں آپ کو یہ بات ذرا یاد دلاؤں کہ وہی شخص جو شام میں اس وقت صدر ہے, محمد الجولانی, جس کے اوپر بہت 10 ملین کے چارجز تھے نا, پینلٹی, وانٹڈ پینلٹی تھی اس کی, اس کو اب ایک اور اعزاز دے دیا گیا ہے. یو کے فورن منسٹر نے اور ان کی ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا ہے سیریا کو, اور ایک بلاگ میں شامل کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے. اور مزید یہ کہ جو پرو اسرائیل موقف ہے سیرین پریزیڈنٹ کا, وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اسرائیل کے ساتھ کاروبار, کام, تجارت کرنا چاہتا ہوں, مجھے تو, ہمارے تو ایک ہی دشمن ہے, وی ہیو کامن اینیمیز, جس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ایران ہمارا کامن دشمن ہے, ہمیں اس کو ٹھکانے لگانا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے. سو یہ مسلم دنیا کے چینجز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دلچسپ ہیں. اور اسرائیل کا دوبارہ سے امریکہ کی پرمیشن کے بغیر, اس کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ایران پہ حملہ کرنے کا جو پلان ہے وہ حتمی ہو چکا ہے.
صرف دیر کس بات کی ہے، جو بیچ میں ایک رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر نوبل پرائز ڈونلڈ ٹرمپ کو ملتا ہے تو مینز جنگ میں تو وہ شامل ہو نہیں سکتے، اور انہوں نے بڑی صفائی سے اپنے آپ کو جنگ سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی ہے. افغانستان میں انٹری کے حوالے سے وہ بیش کر چکے ہیں سابقہ صدور کو. سو یو ایس کا انٹروین کرنا بنتا نہیں ہے، مگر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ جو ایک شخص باقی رہ گیا ہے اس کو وائپ آؤٹ کرے اور کسی نہ کسی مشن میں کامیاب ہو جائے. جو چاہ رہا تھا کہ سسٹم بدل دے وہ نہیں بدل سکا، وہ چاہ رہا تھا کہ نیوکلیر بالکل ان کے پاس سے غائب کر دے، وہ نہیں کر سکا. اب اس کو، اور تیسری بات یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیتن یاہو کو اپنے ہی ملک میں کرپشن کے چارجز فیس کرنے کو مل رہے ہیں، آئے دن کورٹ میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، جس کے جواب میں وہ خالی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا. تو اگر پہلے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگر یہ مئی کی جنگ نہ شروع ہوتی تو وہ جیل میں ہوتا اور گورنمنٹ چلی گئی ہوتی. سو اب ایک شخص جو سالوں سے، دہائیوں سے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنی کرسی بچانے کے لیے یا تو دوبارہ جنگ شروع کرنی پڑے گی، یا پھر اس کو ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی کرسی محفوظ رہ سکے، ورنہ آنے والے دنوں میں اس کی کرسی کو خیر آباد کہتے ہوئے چانسز مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں. البتہ یہ کہ ایران کو اس بار زیادہ پریپیئرڈ ہونا پڑے گا. لاسٹ جنگ میں جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھا، جو پارٹ 1 تھا، جس کو اسرائیل نے رائزنگ لائن کہا اور ایران نے اس کو ٹرو پرومس نام دیا، اس میں ایران کا ڈیفنس شروع میں کمزور نظر آیا، مگر جیسے جیسے وقت آگے گیا ایران اپنی پوزیشن کو اور اسٹرانگ کرتا گیا. اب انٹیلیجنس کا سارا کھیل ہوگا. موساد کو کتنا کک آؤٹ کر دیا ایران نے، یہ ایک سوال رہے گا، کیونکہ کتنے خفیہ اور حساس اداروں پہ موساد بیٹھی ہوئی ہے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے. یعنی یہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حاجی سلیمانی نے ایک مرتبہ، قاسم سلیمانی صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ریپلیس کرنے کی کوشش کی ایک سینئر آفیسر کے پینل کو، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا ہیڈ ہی موساد کا ایجنٹ ہے. اتنا اس حد تک پریونٹ کر چکا ہے، تو اس کو میرے خیال ہے روکنے کی ضرورت ہے اور پہلے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس بار جو اسرائیل نے اٹیک پلان کیا، لاسٹ اور آخری اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ اٹیک کس نوعیت کا ہوگا. دیکھیے، بہت سمپل، بہت شارٹ. اسرائیل نے ایران کی کمزوریاں بھی دیکھ لی ہیں، اس کی طاقت بھی دیکھ لی ہے. جس قسم کے میزائل ایران کے پاس ہیں، اسرائیل اس کا سامنا کنٹینیوسلی نہیں کر سکتا. سو سمپل ایک اسیسینیشن پلان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس شخص کے حوالے سے ہوگی. اس شخص کو ٹارگٹ بناتے ہوئے اور چند ایک لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہوئے اسرائیل کوشش کرے گا کہ اس جنگ کو وائپ آؤٹ کرے، اینڈ کرے، کلیئر کرے اور اپنے حق میں لے لے کہ بھئی میں نے یہ سسٹم چینج کرنے کا پورا اپنا رزلٹ دے دیا ہے، جس میں اب تک وہ ناکام رہا ہے. ایران کو اپنی سب سے کور کمانڈنگ، کور سپریم لیڈرشپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اور یہ بصورت دیگر بہت مشکل ہو جائے گا. میں صرف آپ کو ایک کلو دے رہا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے کنٹینیو ہے. محرم الحرام اور ان دنوں میں خاص طور سے اس کو بریک دیا گیا، کیونکہ میرے خیال ہے کہ اسرائیلی یا زائنسٹ لابی یا ویسٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو پیس لور نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم ایک بڑا متحرک قسم کا مہینہ ہوتا ہے اسلامی دنیا میں، اور خاص طور سے ایران کے لیے. ایسی صورتحال میں اس جنگ کو چھیڑنا ان کے حق میں نہیں رہے گا. سبق سیکھا گیا ہے پچھلی 9-10 سال کی جنگوں میں جو ایران عراق آپس میں لڑتے رہے، اس میں کس حد تک، کس ایج کو بینیفیشل بنایا گیا ہے، انہوں نے اس سے لرننگ کی. سو یہ ایک پاز ہے، ایک بریک ہے. میرے خیال ہے کہ زیادہ دن نہیں، مگر کچھ ہفتوں کا بریک لینے کے بعد ایک دوسری جنگ کا آغاز ہو جائے گا، مگر یہ جنگ بہت ہی سرجیکل ہوگی، بہت ہی پلانڈ ہوگی اسرائیل کی جانب سے. خدا محفوظ رکھے، حفظ و امان میں رکھے.